ہم اپنے لیسن نمبر 11 کی دوسری مووی دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے ٹیکسٹ ان شیپس کو کور کرنا ہے. پچھلی مووی میں ہم نے امپورٹنگ ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ باکس کو دیکھا ہے. اس ایکسرسائز کے لیے ہم کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس پہ آ جاتے ہیں. ہم دیکھیں گے کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس پہ آ گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کورل ڈرا 9 کے جو یوزرز یہ کورس کر رہے ہیں ان کو بھی کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا, ابھی ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ ورکنگ ود ٹیکسٹ جو ہمارا لیسن نمبر 11 ہے, اس کی ساری آپشنز کورل ڈرا X4 یا کورل ڈرا 9 جس میں بھی کی جائیں وہ ایک ہی طرح سے ہوں گی, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن ابھی ہم پچھلی ایکسرسائز کو یہاں دہرا لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن اس میں نہ رہ جائے, اور پھر ٹیکسٹ ان شیپس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کرتے ہیں. پچھلی ایکسرسائز کے اندر ہم نے ایک ڈاکومنٹ سے ٹیکسٹ پیسٹ کاپی کیا تھا اور اس کو ہم نے ٹیکسٹ باکس بنا کے اس کے اندر ہم نے کنٹرول V کے ذریعے سے پیسٹ کر دیا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے نچلے کنٹرول ہینڈلز کے سینٹر میں جو ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا آ رہا ہے جو نیچے کی طرف ہمیں پوائنٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ٹیکسٹ کمپلیٹ نہیں ہے اس ٹیکسٹ باکس کے اندر. تو ہم نے ٹیکسٹ باکس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے ٹیکسٹ باکس کو ایکسٹینڈ کر دیں نیچے کو, لیکن اگر ہمیں ایسا نہیں کرنا, مزید ٹیکسٹ باکس بنانے ہیں جس میں ہم اپنا باقی ٹیکسٹ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اپنے پک ٹول کے ذریعے سے اس ایرو کے اوپر آئیں گے جو ہمارے نچلے کنٹرول ہینڈلز کے بیچ میں ہے, اور کنٹرول کے بٹن کو پریس کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ ہم اپنے کرسر کو ڈریگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سائن بنا ہوا آ جاتا ہے ایک اور ٹیکسٹ باکس بنانے کا. اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی جگہ ایک ٹیکسٹ باکس اور بنا سکتے ہیں. تو ہمارا جو اضافی ٹیکسٹ تھا وہ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر آ گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نچلے کنٹرول ہینڈلز کے بیچ میں جو سائن ہے وہ خالی ہے, اس میں کوئی ایرو کا سائن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مزید ٹیکسٹ یہاں نہیں ہے, ہمارا مکمل ٹیکسٹ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر آ چکا ہے. یہ ایکسرسائز ہم نے کی ہے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر, اس کو ہم نے یہاں سے ختم کر دیا. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکسٹ ان شیپس, یعنی اگر ٹیکسٹ کو ہم نے کسی شیپ کے اندر ایڈ کرنا ہو یا ایک سے زیادہ شیپس کے اندر ایڈ کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے پہلے میں یہاں کچھ شیپس بنا لیتا ہوں. یہ تھوڑی سی اوول شیپ ہے, یہ ہمارا سرکل ہے. پالیگون ٹول کے ذریعے سے کارنرز کو تھوڑا کم کر کے میں یہاں ایک اور شیپ بنا لیتا ہوں, اور یہاں ایک اور شیپ اسی سے بنا لیتا ہوں تھوڑی اور مختلف قسم کی. ہم دیکھیں گے کہ اگر شیپ کے اندر ہم نے ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں. ہم اپنے اس سرکل کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. اب ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنی شیپ کے قریب آتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں ہمارے آئیکن میں یہ تبدیلی آئی ہے کرسر میں کہ اے کے ساتھ ایک الف مدہ جیسی لائن اینگل ہوئی ہوئی ٹرن ہوئی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ٹیکسٹ کی شیپ کی آؤٹ لائن کے اوپر اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ہم ابھی کلک کریں گے تو ہم شیپ کی آؤٹ لائن کے اوپر ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرسر جو ہے وہ شیپ کی آؤٹ لائن کے ساتھ سٹک ہو گیا. ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے ٹیکسٹ کو شیپ کے اندر لکھنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دوبارہ سے میں اپنے ماؤس کو موو کرتے ہوئے قریب آیا تو وہی سائن میرے پاس آیا, تھوڑا سا اور نیچے آیا تو آپ دیکھیں کہ میرے کرسر کے ساتھ اے اور بی لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اگر میں کلک کروں گا تو میں اپنی شیپ کے اندر ٹیکسٹ کو لکھ سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس اوول شیپ کے اندر ایک لائن بنی ہوئی آ گئی ہے, بروکن لائن, جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اب جو میں ٹیکسٹ لکھوں گا وہ میری اس شیپ کے اندر آئے گا. میں کنٹرول V کے ذریعے سے وہی ٹیکسٹ جو ہم نے اپنی پچھلی ایکسرسائز میں استعمال کیا اس کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ یہاں مکمل نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ہمیں ایک ایرو جو نیچے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے, جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ مکمل طور پہ اس شیپ کے اندر نہیں آیا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جو کیا ٹیکسٹ باکس بناتے ہوئے اس میں ہم نے پک ٹول کو سلیکٹ کر کے ٹیکسٹ باکس بنایا تھا, لیکن شیپ کے ٹیکسٹ کو دوسری شیپ کے اندر لے جانے کے لیے اضافی ٹیکسٹ کو, جو یہاں اضافی ٹیکسٹ ہے یعنی اس ٹیکسٹ کا جو حصہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو شیپ کے اندر مکمل طور پہ نہیں آ رہا, وہ اگر ہم نے کسی دوسری شیپ کے اندر لے کے جانا ہے تو ہم ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کر کے ان بٹوین جو ہمارے کنٹرول ہینڈلز کے بیچ میں یہ ایرو کا سائن ہے اس کے اوپر آ کے کنٹرول کے ساتھ اپنے کرسر کو ڈریگ کریں گے. سوری, ہم نے کیونکہ کورل ڈرا 9 میں ہے اس لیے ہم نے یہاں پک ٹول کو ہی استعمال کرنا ہے. کورل ڈرا X4 کے اندر ہمیں ٹیکسٹ ٹول لینا ہوتا ہے, تو ہم ان بٹوین آ کے ڈریگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پھر وہی سائن بنا ہوا آ گیا جو ٹیکسٹ باکس بنانے کے لیے تھا, لیکن اگر میں اس کو کسی شیپ کے اوپر لے کے جاتا ہوں, آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک بلیک کلر کا
ایرو بنا ہوا آتا ہے جو مجھے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس ٹیکسٹ کو اس شیپ کے اندر کاپی کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی میں کلک کروں گا تو وہ بقایا ٹیکسٹ جو میرا اس سے اضافی تھا وہ اس شیپ کے اندر آ گیا. اب دوبارہ میں اس شیپ کو کلک کرتا ہوں, پھر وہی سائن بنا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ٹیکسٹ بھی باقی ہے. پک ٹول کے ساتھ میں دوبارہ سے کنٹرول کے ساتھ ہینڈل کو ڈریگ کروں گا, دوبارہ میرے پاس ٹیکسٹ باکس بنانے والا وہی سائن آیا. ایک اور شیپ کے اندر میں گیا, اس کے قریب آؤں گا تو بلیک ایرو کلک کیا, باقی ٹیکسٹ میرا اس شیپ کے اندر آ گیا. اب اس شیپ کو میں نے کلک کیا, دوبارہ سے مجھے وہی نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے مزید ٹیکسٹ بھی کچھ باقی ہے. پک ٹول کنٹرول کے ساتھ ڈریگ کیا, پھر وہی کرسر میرا تبدیل ہو گیا ہے, شیپ کے قریب گئے, بلیک ایرو نظر آئے گا. جیسے ہی بلیک ایرو کلک کیا, سوری میرا پیج کے اوپر ہو گیا, کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ختم کیا, شیپ کے قریب آیا, اس شیپ کے اندر بقایا ٹیکسٹ میرا آ گیا. اب میں کلک کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ان بٹوین کوئی ہینڈل بنا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا بقایا ٹیکسٹ سارا جو ہے وہ شیپ کے اندر مکمل ہو گیا. تو اگر کسی ایک شیپ کے اندر ٹیکسٹ لکھنا ہو تو ہم اس شیپ کے پاس آ کے اپنے ماؤس کے ساتھ اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے, اور پھر آگے اسی طریقے سے آپ اس مووی کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تھوڑا سا جو یہاں فرق ہے ٹولز کی سلیکشن کا, اس کو دیکھنے کے لیے ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر آتے ہیں, اور تھوڑی سی ایکسرسائز جو ہم نے یہ کی ہے اس کو ہم یہاں تھوڑا سا دوبارہ سے دہرائیں گے تاکہ ہمیں ایک چھوٹا سا جو کانسیپٹ اس کے اندر کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے. ایک شیپ بنائی, دوسری شیپ بنائی, یہ ہماری تیسری شیپ ہوگی, اس کو ہم نے یہاں رکھ لیا. اس شیپ کے اوپر میں نے ٹیکسٹ اپلائی کرنا ہے. ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ میں اس کے قریب آیا, آپ دیکھیں گے مجھے اے اور بی کا وہی سائن, کلک کیا, اندر لائن بن گئی اور کرسر آ گیا, کنٹرول وی, ٹیکسٹ پیسٹ کر دیا, اس کو سلیکٹ کیا تو وہی میرے پاس سائن بنا ہوا آ رہا ہے. اب کنٹرول کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کنٹرول کے ساتھ اگر میں ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ ڈریگ کروں گا تب میرے پاس یہ سائن آ رہا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی اگلی شیپ کے اندر لے کے جا سکتا ہوں ٹیکسٹ کو. جبکہ کورل ڈرا 9 کے اندر میں نے پک ٹول کے ذریعے سے یہ کام کرنا تھا. اگر پک ابھی کورل ڈرا X4 کے اندر میں پک کے ساتھ موو کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جبکہ کورل ڈرا 9 کے اندر اگر میں ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ کرتا تب کچھ نہیں ہو رہا تھا, بلکہ مجھے پک ٹول سلیکٹ کرنا تھا شیپ سے شیپ میں ٹیکسٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. جبکہ کورل ڈرا X4 کے اندر مجھے ٹیکسٹ کو دوسری شیپ میں لے جانے کے لیے ٹیکسٹ ٹول ہی سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد میں نے اس شیپ کے اوپر آ کے اس کے یہ جو ایکسٹینڈڈ ٹیکسٹ کا جو سائن ہمارے پاس ہے کنٹرول ہینڈلز کے بیچ میں, اس پہ آ کے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے تھوڑا سا ڈریگ کیا, اور میں نے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو ریلیز کر دیا اور کنٹرول کے بٹن کو بھی ریلیز کر دیا. تو اب میں شیپ کے پاس جاؤں گا تو یہ ٹیکسٹ اس میں ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور ایک چیز اور جو ہم نے کورل ڈرا 9 میں دیکھی تھی کہ ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن کے قریب آتے ہوئے ہمیں یہ بلیک ایرو نظر آتا تھا, جب ہم شیپ کے اندر آتے تھے تو یہ بلیک ایرو غائب ہو جاتا تھا. جبکہ کورل ڈرا X4 میں ایسا نہیں ہے, آپ آسانی کے ساتھ شیپ پہ آ کے کلک کر سکتے ہیں. کورل ڈرا 9 میں ہمیں شیپ کی آؤٹ لائن کے قریب یہ بلیک ایرو نظر آتا تھا, اندر آتے تھے شیپ کے تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا تھا. جیسے میں کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکسٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. پھر ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہے میں نے, اس پوائنٹ پہ آئے ہم ایکسٹینڈڈ ٹیکسٹ کا جو سائن ہے کنٹرول کے ساتھ ماؤس ڈریگ کیا, ماؤس کا بٹن ریلیز کیا, کنٹرول کا بٹن ریلیز کیا, بلیک ایرو کلک کیا, ہمارا ٹیکسٹ ایکسٹینڈ ہو گیا. اور یہ ایرو ہمیں بتا رہے ہیں, بلو کلر کے ایرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیکسٹ اصل میں ادھر تھا, اضافی ٹیکسٹ اس باکس میں اس شیپ میں گیا ہے, پھر اضافی ٹیکسٹ اس شیپ کے اندر گیا ہے. تو یہ ہمارا تھا ٹیکسٹ ان شیپس. اس میں ہم نے پچھلی جو 2 آپشن تھیں امپورٹنگ ٹیکسٹ, ٹیکسٹ ان باکس بھی ہم نے کور کیا ہے کورل ڈرا 9 کے اندر بھی جا کے. ان موویز کو اگر ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنا پڑے تو آپ دیکھیں, تاکہ یہ بہت اہم کانسیپٹس ہیں, ان کا کلیئر ہونا ضروری ہے. اور پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے یہ جو ہم نے نمبر اسکرین پہ دیے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کوئی بھی آپشن اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ٹیکسٹ کے ساتھ کورل ڈرا میں ہمیں اکثر ڈیل کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم انگلش ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں, لیسن نمبر 12 کے اندر ہم نے اردو ٹیکسٹ کو کور کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی آپشن کی طرف جو ٹیکسٹ آن پیتھ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہے.